Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to the online session of Superior College Miyawali, and today we are going to discuss our next topic, that is coral reef. आज का जो हमारा टॉपिक है वो कोरल रीफ के हवाले से है। हमने ये डिस्कस करना है कि कोरल रीफ क्या होते हैं, उनकी क्या इम्पोर्टेंस है, सिग्निफिकेंस है, और फिर उसके बाद कि उन्हें कौन कौन से थ्रेट्स जो हैं वो फेस करने पड़ते हैं। यानी कि ये आप एक देख सकते हैं स्ट्रक्चर आपको कोरल रीफ का दिखाया गया है। पहले मैं आपको ये समझा देती हूँ कि कोरल रीफ होता है क्या है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ओशन के अंदर ऐसा होता है कि एक जगह पर अगर सेंटर में या कहीं पर भी डीप डाउन हम कहते हैं कि काफ़ी गहराई में अगर मड और बहुत सारी हम कहते हैं कि सैंड एक्यूमुलेट हो जाती है और वहाँ पर प्लांट्स स्मॉल प्लांक्टन ग्रो करते हैं, स्मॉल सीवीड्स ग्रो करना शुरू कर देती हैं, मल्टीपल इन्वर्टिब्रेट्स वहाँ पर बरोज़ बना लेते हैं यानी बिल बना लेते हैं, वहाँ पर रहते हैं। जो स्मॉल फिशेस वहाँ पे ग्रो करती हैं, रिप्रोडक्शन वगैरह करती हैं। तो ये जो एक एरिया आपको नज़र आ रहा है ना, इसको हम कहते हैं कोरल रीफ। मतलब ये सारा जो कम्युलेटिव होगा ना कोरल रीफ। रीफ तो कहते हैं चट्टान को, यानी ये जो चट्टान बनेगी इसको रीफ बोलेंगे हम। और कोरल्स क्या होते हैं, बेसिकली ये नाइडेरियंस होती हैं। हम आगे पढ़ेंगे भी सही एनिमेलिया चैप्टर के अंदर। नाइडेरियंस होते हैं जो कि कैल्शियम कार्बोनेट जो है ना ये सेक्रीट करते हैं, रिलीज़ करते हैं। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट जब एक्यूमुलेट होती है तो एक छोटा सा जो है ना पहाड़ की तरह का स्ट्रक्चर बन जाता है जिसको हम रीफ बोलते हैं, और इसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें ग्रो करना शुरू कर देती हैं। तो ये जो आपको ग्रीनरी नज़र आ रही है, दिस इज़ बेसिकली अ कोरल रीफ जो यहाँ पर ग्रो कर रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि पहले पैराग्राफ में हमने यही देखना है कि मैरीन इन्वायरमेंट के अंदर कोरल रीफ कहाँ पर होते हैं, इनकी कंपोजिशन क्या है या इनका मेन स्ट्रक्चर क्या है। फिर इस पैराग्राफ के अंदर इनके सिग्निफिकेंस मौजूद है, और यहाँ पर जो है कि कोरल रीफ को कौन से थ्रेट फेस करने पड़ते हैं। ठीक है, यानी ये आप बना सकते हैं, कोरल रीफ का इंट्रोडक्शन बना सकते हैं, ये सिग्निफिकेंस हो जाएगी, ये यहाँ पर जो है ना थ्रेट्स हो जाएंगे कि कोरल रीफ को कौन से हैं। और इसके अलावा जो लास्ट हमारे पास है ना, वो हमारे पास ये आता है कि कोरल रीफ को कौन कौन सी मतलब और जो है ना प्रॉब्लम फेस करनी पड़ते हैं। यानी ये ओवरऑल सारे थ्रेड्स ही आ जाएंगे वन बाय वन। सो हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ हम कहते हैं कि कोरल रीफ है क्या चीज़। जैसे अभी नाम से ही ज़ाहिर है कि रीफ का मतलब है चट्टान, और कोरल का मतलब होता है कि जो डेड पॉइल अप होती हैं, जो कि कैल्शियम कार्बोनेट अपने ऊपर सेक्रीट कर चुके होती हैं ना, ठीक है। तो वो जब उनकी डेथ हो जाती है तो वो स्टोनी स्ट्रक्चर होती हैं जो इस तरह से एक्यूमुलेट होते हैं और एक पहाड़ की तरह का स्ट्रक्चर बन जाता है जिसके ऊपर बहुत सारे इन्वर्टिब्रेट्स और स्मॉल प्लांकटन और एल्गी वगैरह ग्रो करते हैं। तो उसको हम बोलते हैं कि वो हमारे पास है कोरल रीफ। ये मोस्ट डाइवर्स और प्रोडक्टिव मैरीन इकोसिस्टम है जो कि ज़्यादातर शैलो ट्रॉपिकल या सब ट्रॉपिकल वाटर्स में आपको नज़र आते हैं। इनकी कॉलोनीज़ में बेसिकली कोरल पॉइलप ही होते हैं जो कैल्शियम कार्बोनेट अपने बाहर सेक्रीट करते हैं, तो एक स्केलेटन की तरह का एक्सोस्केलेटन बन जाता है। जब इनकी डेथ हो जाएगी तो ऑब्वियसली यही जो कोरल, तब इसको आप बोलेंगे रीफ। तो ये जो कोरल रीफ होता है ये बेसिकली रेन फॉरेस्ट ऑफ इकोसिस्टम कंसिडर किया जाता है। जैसे आपको पता है कि हमारे ज़मीन के ऊपर टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैं वो सबसे डाइवर्स हैं क्योंकि उनमें बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा, एनिमल प्लांट्स की, वाटर की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है और बहुत ही रिच हैं वो फ्लोरा और फाना यानी एनिमल और प्लांट के हवाले से। तो इस लिहाज से जो है ना जो कोरल रीफ होते हैं इनको कहा जाता है कि ये बेसिकली बहुत बायोडाइवर्सिटी शो करते हैं, कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप शो करते हैं ऑर्गेनिज़म्स और अपने इकोसिस्टम के हवाले से एक कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन जो है ना ये शो करते हैं। फिर उसके बाद वो कोरल्स की सिग्निफिकेंस बताता है कि कोरल बेसिकली जो है वो प्राइमरी ऑर्गेनाइज़र होते हैं क्योंकि ये अपना रीफ यानी चट्टान की तरह का इकोसिस्टम बिल्ड कर लेते हैं। ये सिम्बियोटिक रिलेशनशिप शो करते हैं एल्गी के साथ। इसके अलावा वहाँ पर न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी भी होती है, और वहाँ पर क्या होता है कि वाइब्रेंट कलर यानी डिफरेंट टाइप के कलर शो होते हैं क्योंकि वहाँ पे एल्गी ग्रो करती है। तो ख़ासकर जो ग्रीन या ब्राउन या रेडिश ब्राउन कलर के होती हैं या सैंडी कलर के कोरल्स होती हैं, उन पर एल्गी ग्रो करती है तो वैसा ही वो कलर शो कर रहे होते हैं। मोस्ट डाइवर्स इकोसिस्टम है क्योंकि ये एक हैबिटाट प्रोवाइड करते हैं वहाँ के स्मॉल प्लांट्स और प्लांक्टन्स और एल्गी को, और स्मॉल एनिमल्स और इन्वर्टिब्रेट्स को। इसके अलावा इनको कंसिडर किया जाता है दैट दीज आर होम टू थाउजेंड ऑफ एनिमल्स क्योंकि वहाँ पे इन्वर्टिब्रेट्स वर्टिब्रेट्स दोनों ग्रो करते हैं, चाहे उनमें स्मॉल फ़िश हो, चाहे उनमें जो है प्रीडेटर्स हैं, चाहे हर्बीवोर्स हैं, ये सारे वहाँ पर ग्रो कर रहे होते हैं। और सी ग्रास और एल्गी इन दोनों के लिए हम कहते हैं कि सी ग्रास और एल्गी ये इसका इम्पॉर्टेंट कंटेंट है क्योंकि वहीं पर ये फूड भी प्रोवाइड कर रहे हैं और वहीं पर ये
شیلٹر بھی پرووائڈ کر رہتے ہیں، یعنی اس کے اوپر آپ کو نا سی گراس اور الجی کی کوانٹٹی زیادہ نظر آتی ہے، کیونکہ یہ وہاں کا امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے۔ اگر الجی وہاں پر موجود ہے، سی گراس موجود ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ فوڈ بھی پرووائڈ کریں گے، اور اس کے ساتھ اگر کوئی اسمال اینیمل پلانٹ گرو کر سکے تو وہ اس کے لیے شیلٹر کا کام بھی کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم کہتے ہیں کہ جو کورلز ہوتے ہیں یہ نیچرل بیریئرز ہیں، کیونکہ یہ کوسٹ لائن کو پروٹیکٹ کرتے ہیں کہ ویسٹ نہ ہو، ضائع نہ ہو، اور اس کے علاوہ یہ ریڈیوس کرتے ہیں طوفان اور آندھی کا جو ایک سسٹم ہے، یعنی اسٹارمز اور ویوز، جو ہائی ویوز ہوتی ہیں، ہائی ٹائڈز ویو ہوتے ہیں نا، کہ اوشن کے اندر بیسیکلی جو ہے نا اس طرح سے ویو سٹارٹ ہوتی ہے اوشن کی، وہ ہائی ٹائڈ ہوتی ہے جو کافی ہائی ہوتی ہے، اور نارمل تو آپ کو پتہ ہے کس طرح کی ویوز ہیں جو ڈیلی کی آتی اور جاتی رہتی ہیں اوشن انوائرمنٹ کے اندر، تو ان کو لو ٹائڈز بھی بولا جاتا ہے۔ پھر یہاں تک تو ہمارے پاس تھا کہ یہ سارے کا سارا جو مطلب پہلے تو یہ انٹرو ہو گیا، پھر اس کے بعد یہاں سے لے کر اور یہاں تک اس کی امپورٹنس یا سگنیفیسنس ہو جاتی ہے۔ آگے ہم دیکھتے ہیں کہ اب اوشن میں ان کو کون سے پرابلم فیس کرنی پڑتی ہیں۔ ویسے تو ہم کہتے ہیں کہ اوشن میں جو کورل ریف ہے وہ بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے، کیونکہ یہ وہاں پر ملٹیپل چیزوں کو ریگولیٹ کرتا ہے، وہاں کی کلائمیٹ کو ریگولیٹ کرتا ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ کو ابزارب کرتے ہیں، کیونکہ وہاں پہ یہ گرین آرگنزمز موجود ہیں، الجی وغیرہ، پلانٹس وغیرہ، تو یہ کاربن ڈائی آکسائڈ کو ابزارب کرتے ہیں، اور ہر سال تقریباً 22 ملین ٹن کاربن ڈائی آکسائڈ کی جو یہی اوشن ابزارب کر جاتے ہیں، جو کہ کافی امپورٹنٹ چیز ہے، جس وجہ سے ایٹماسفیئر کے اندر کاربن ڈائی آکسائڈ کا کانٹینٹ کم ہو جاتا ہے، تو اس وجہ سے پھر گرین ہاؤس افیکٹ اور گلوبل وارمنگ میں کمی آتی ہے، کافی زیادہ فرق پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم کہتے ہیں کہ اب تھریٹس کون کون سے ہیں۔ نمبر 1 ہم کہتے ہیں کہ جو برننگ آف فوسل فیول اور ڈیفورسٹریشن ہے، اس وجہ سے کاربن ڈائی آکسائڈ کا لیول بہت انکریز کر جاتا ہے۔ کاربن ڈائی آکسائڈ کا جو لیول ہے نا، اس میں ہم کہتے ہیں کہ بیسکلی 25% جو کاربن ڈائی آکسائڈ ہے وہ اوشن خود ریلیز کر رہا ہے، اسی وجہ سے، کیونکہ برننگ آف فوسل اور ڈیفورسٹریشن ہو جاتی ہے، تو زیادہ تر کوانٹٹی میں جب اوشن میں یہ کاربن ڈائی آکسائڈ جائے گی، جتنی تو ابزارب ہو جائے گی، لیکن باقی جو ہیں وہ یہ اپنی جو ہے نا سوئل انوائرمنٹ جو ہے، یعنی اوشن جو ہے اپنی انوائرمنٹ سے باہر ریلیز کر دے گا اپر ایٹماسفیئر میں۔ اور اوشن ویسے ہم کہتے ہیں کہ جو کاربن ڈائی آکسائڈ ابزارب کرتا ہے نا، جو اس نے ابزارب کر لی ہے، جیسے ہم نے کہا کہ 22 ملین ٹنس جو ہیں وہ یہ ابزارب کرتا ہے ہر سال، تو یہ کافی ایک ہم کہتے ہیں کہ گریٹ کانسیکوینس، یعنی نیگیٹو افیکٹ دکھاتا ہے، کیونکہ یہی کاربن ڈائی آکسائڈ جب واٹر کے ساتھ ملے گی، کاربونک ایسڈ بنے گا، اور وہ پھر ڈسوسیٹ ہو کر جو ہے نا ایچ پازیٹیو اور HCO3 نیگیٹو کی فارم میں جو ہے نا یہ رہتا ہے۔ اب جب HCO3 نیگیٹو کی فارم میں وہ رہے گا تو اوبویس سی بات ہوتی ہے کہ وہاں پر جو آئن کی جو کنسنٹریشن ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ ایچ پازیٹیو جو فری فارم میں پڑا ہے، تو اس وجہ سے جو پی ایچ ہوگی نا واٹر کی، وہ پی ایچ واٹر کی ہو جاتی ہے لو، اور واٹر ہو جاتا ہے ایسیڈک، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ کاربونک ایسڈ بنتا ہے جو بائی کاربونیٹ کی آئن اور ایچ پازیٹیو آئن کی فارم میں واٹر کی پی ایچ کو لو کرتا ہے، اسپیشلی ایچ پازیٹیو آئن کی ہم بات کر رہے ہیں۔ نمبر 2 جو ایک نیگیٹو افیکٹ پڑتا ہے کاربن ڈائی آکسائڈ کی وجہ سے، کہ ٹیمپریچر جو ہے نا وہ اوشن کا بہت ہائی ہو جاتا ہے، اس سے ایسیڈیفیکیشن بڑھتی ہے، یعنی ایسڈ کانٹینٹ بڑھتا ہے، جو کہ میرین لائف کے لیے کافی ہارمفل ہوتا ہے۔ اسپیشلی ہم اس میں کہتے ہیں کہ جو میرین لائف کے لیے ہارمفل چیز ہے نا، کہ وہ کورل کو نقصان پہنچاتا ہے، جو ڈیڈ ہو جاتے ہیں تو یہی ریف کا پارٹ بن جائیں گے، کورل ریف کا حصہ بن جاتے ہیں۔ مولسک کے جو شیل ہیں ان کو ڈسٹرائے کرتا ہے، پلانکٹنس کو گروتھ نہیں کرنے دیتا، تو کاربن ڈائی آکسائڈ کا لیول کافی نیگیٹو افیکٹ کریٹ کرتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم کہتے ہیں کہ مور دین ہاف آف دا ورلڈ کورل، یہ ہے مور دین ہاف آف دا ورلڈ کورل، ہم کہتے ہیں کہ ان کو تھریٹ ہے ایسیڈیفیکیشن کی وجہ سے، کہ ایسیڈیفیکیشن بہت زیادہ ڈیفیکلٹی کریٹ کرتی ہے کورل ریف کے بلڈنگ میں، کیونکہ جب واٹر کی پی ایچ کم ہو جائے گی تو واٹر ایکومولیٹ نہیں ہوگا، جمع نہیں ہوگا ایک جگہ پہ، یا پانی میں جو جہاں کہیں بھی مڈ یا سینڈ وغیرہ ایکومولیٹ ہو کے کورل ریف بنا رہی، وہ بننے میں مشکل ہوگی۔ اس کے علاوہ جو ہے نا موسٹلی جو اسکیلیٹن یا شیل آرگنزم ہیں، جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ مولسک ہو گئے، اسمال آرتھروپوڈ جو واٹر کے اندر رہتے ہیں، جیسے کریف فش، لابسٹر، پرانس وغیرہ، جن کے شیل ہوتے ہیں اسکیلیٹن کی فارم میں، تو وہ مینٹین نہیں ہو سکیں گے، کیونکہ ایسیڈک انوائرمنٹ ہونے کی وجہ سے کہ اگر ایچ پازیٹیو یا بائی کاربونیٹ آئن بنے گا تو بیسیکلی ان تمام آرگنزم کے جو شیل ہیں وہ کیلشیم کاربونیٹ کے ہی بنے ہیں، تو اگر فری فارم میں وہاں پر ایچ پازیٹیو یا پھر HCO3 جو ہے نیگیٹو پڑا ہوگا، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ اس کو بھی آ کر ڈسوسیٹ کرے گا، چاہے پازیٹیو ہو چاہے نیگیٹو ہو، جس سے اور زیادہ جو ہے نا پرابلم کریٹ ہوگی۔ اس سے ہوگا کیا کہ آئنائزیشن کی وجہ سے ان کے جو شیل ہیں وہ ویک ہونا شروع ہو جائیں گے، اور مزید ولنریبل ہو جائیں گے کہ پریڈیٹر کی وجہ سے، کہ پریڈیٹر آسانی سے ان کو گریب کر سکتا ہے، کھا سکتا ہے، یا پھر ڈیزیز کی وجہ سے وہ کسی بھی مطلب جو ہے نا پرابلم میں آ سکتے ہیں، بیماری میں آ سکتے ہیں، کیونکہ آپ خود سوچیں کہ ایک اینیمل ہے، فار ایگزامپل میں کہتی ہوں کہ یہ ہمارے پاس
بائیوالو مولاسک کا شیل ہے، یعنی آپ جس کو سیپ کا نام دیتی ہیں کہ سیپ کا اگر یہ ایک شیل ہے تو اس شیل میں اگر ویکنیس ہوگی تو پریڈیٹر آسانی سے اس کو کھا سکتا ہے یا یہ آسانی سے کسی ڈیزیز کا جو ہے نا سامنا کرے گا، تو اس لیے یہ کافی جو ہے نا پرابلمیٹک سچویشن ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ جو انکریز کاربن ڈائی آکسائڈ لیول ہے یہ فوڈ چین کو ڈسٹرب کر دیتا ہے، ڈسرپٹ کر دیتا ہے۔ ڈسرپٹ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو ڈسٹرائے کرنا، پہلے ڈسٹرب کرنا یعنی متاثر کرنا اور پھر آہستہ آہستہ اس کو خراب کر دینا۔ تو اس وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک پریڈکشن بتائی گئی ہے کہ 2080 تک ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اوشن میں جو اتنی ایسیڈیفیکیشن ہو رہی ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ کا یہ جو اوشن کا لیول ہے یہ اتنا زیادہ ہائی ہو رہا ہے، تو اس وجہ سے ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جتنے بھی اب کے موجود کورل ریف ہیں تو وہ آئنائز ہو جائیں گے تو ڈسٹرائے ہو جائیں گے اور دوبارہ سے ان کو اپنی ری بلڈنگ کرنی پڑے گی، دوبارہ سے اپنا ایک پروسیس جو ہے نا وہ کمپلیٹ کرنا پڑے گا۔ لیکن بیٹا آپ نے ایک بات یاد رکھنی ہے کہ جب ہم ان کورل ریفز کی بات کر رہے ہوتے ہیں نا تو یہ کورل ریف ایسے ہیں جو ایک دن میں نہیں بنتے، ان کو ملین آف ایئرز لگتے ہیں بنتے ہوئے۔ آپ خود سوچیں کہ ایک جگہ جہاں پر ریف جو ہے نا وہ ان کی ڈیتھ ہوتی چلی جائے گی کورلز کی، تو وہ ریف بنائیں گے، اس کے اوپر مڈ بھی آ کر جو ہے نا وہ رہے گی، پھر اس کے اوپر سینڈ بھی ڈپازٹ ہوتی چلی جائے گی، پھر وہ باقاعدہ ایک چٹان کی فارم میں بنے گا، یعنی چھوٹی سی چٹان بن جائے گی، اس کے اوپر الجی بھی گرو کرے گی، سی ویڈز بھی گرو کریں گے، اسمال اینیملز آ کے گرو کریں گے، انورٹیبریٹ آئیں گے، فشز آئیں گی گرو کریں گی، اور وہ پورے کا پورا ایک ایکو سسٹم ڈیولپ ہو جائے گا۔ تو ایسا ہرگز نہیں ہے کہ یہ ایکو سسٹم کو ایک دو دن میں بنے گا یا 5-10 سالوں میں بنے گا، ان کو ملینز آف ایئرز چاہیے ہوتے ہیں، 100 ایئرس تو کم سے کم چاہیے ہوتے ہیں اس کے صرف ریف کے لیے۔ ملین آف ایئرز ہم رفلی کہتے ہیں کہ کورل ریف کی فارمیشن کے لیے ضروری ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ جو ہے نا یہ اس چیز کو ہم کہتے ہیں کہ کورل ریف اگر مینٹین نہیں رکھ سکیں گے نا، کہ کورل ریف آئنائز ہونا شروع ہو جائیں گے اور صحیح سے بلڈنگ اپنی نہیں کریں گے کیونکہ کاربن ڈائی آکسائڈ کا لیول جو انکریز کر گیا تو کورل ریف کافی نقصان کا سامنا کریں گے، اور جس وجہ سے ہماری بھی لائف افیکٹ ہوگی، بیکاز دیز آر دا کورل ریف دیٹ آر آلسو نون ایز میرین ایکو سسٹم، موسٹ ڈائیورس میرین ایکو سسٹم ہے یہ۔ اوپر ہم نے کہا ہے کہ دیز آر دا رین فارسٹ آف سی، تو یہ اسی لیے وہاں پہ ڈائیورسٹی کی وجہ سے کافی امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں۔ تو یہ میں آپ کو اگین بتا دوں کہ یہ والے جو پوائنٹس ہیں یہ سارے ان کی انٹرو کے پوائنٹس ہیں، پھر یہ یہاں سے کورل ریف سے لے کر جہاں نیچرل بیریئرز تک اور اوشن تک، یہ یہاں پر سگنیفیسنس کے پوائنٹ ہیں، یہ یہاں سے فوسل فیول کی برننگ اور کاربن ڈائی آکسائڈ کا لیول، یہاں سے جو ہے نا اس کے تھریٹس آتے ہیں کہ کیسی ڈیفیکلٹی ہے، کہ کیا آگے کانسیکوینس ہوگا، ڈسٹربنس کہاں پہ، فیوچر پریڈکشن ہے۔ تو یہ اس طرح سے پورا ٹاپک جو ہے نا وہ کور اپ کیا گیا۔ یہ شارٹ کے حوالے سے بھی کافی امپورٹنٹ ہے، لانگ تو آبویسلی کورل ریف پہ 5 سے 6 نمبر کا 6 نمبر کا آرام سے نوٹ آ جائے گا، اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں کافی زیادہ ایم سی کیوز بھی بن سکتے ہیں، تو اس چیز کا خیال رکھنا ہے، اس کو اچھے سے پریپیئر کرنا ہے۔ وش یو آل دا ویری بیسٹ، سی یو ٹورڈز دا نیکسٹ لیکچر، اسٹے ٹیون ٹو دا چینل۔